گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے اسی طرح کرتے ہیں نا، روحانی ٹوپی ڈرامے اس قسم کے واقعات سے اپنی دکانداری کیش کراتے ہیں۔ روحانی کے ساتھ ہمیشہ ٹوپی ڈرامہ لازمی لگایا کریں، سمجھ رہے ہو، دامت برکاتم اور حضرت بدرت نہ لگایا کریں، یہ سب مجھے بہت غصہ آتا ہے ان چیزوں سے۔ تو وہ انہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں، دیکھو میں نے گھڑی کا نام بتا دیا، میں نے تمہارے پاجامے کا رنگ بتا دیا، یہ میں نے ناڑے کا کلر بتا دیا، بالکل W11 کی طرح جو ہے نا، وہ ایسا ناڑا W11 کی طرح، وہ نہیں ہے تو رنگیلا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ فون پہ بات کرو گے آپ کی شلوار کا کلر، ایک روحانی عامل کو ایک صاحب نے فون کیا، میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارے ابا نے نیلے رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہے، کہتے میں نے جا کے دیکھا واقعی نیلے رنگ کی شلوار ہے، تو بڑے متاثر ہو گئے نا، کہہ رہے ہیں یار یہ تو سچی مچی کا عامل ہے، تو علاج صحیح کرے گا۔ میرے پاس ہے، میں نے کہا فراڈی آدمی ہے، میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ کے ابا کو جگر کا مسئلہ ہے، جگر کا آپ کے ابا کے پاجامے سے کیا تعلق ہے؟ اگر اس کو کوئی عمل کر کے کوئی مسمرزم کر کے اس نے آپ کا دماغ پڑھ لیا، مسمرزم تو ہو جاتا ہے، دماغ پڑھ کے اس نے آپ کو تو پتا تھا ابا کا پاجامہ نیلا ہے، وہ شلوار کے بجائے پاجامہ، میں خود بول رہا ہوں پاجامے میں جو مزہ ہے وہ شلوار بننے میں نہیں ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کہ اس نے جو آپ کا دماغ پڑھ کے کسی بھی طرح پاجامہ بتا دیا، اس کا جگر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا اتنی سینس آپ میں نہیں ہے کہ پاجامے کا اور خاص طور پر اس کے کلر کا ابا کے جگر سے کیا تعلق ہے؟ ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے، گھما رہا ہے، مسمرزم کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ تو وہ شکر ہے ان میں عقل تھی، تو وہ جھوٹا نبی ہونا کہ فوراً ان چیزوں کو کیش کرائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سورج اور چاند کے گرے ہونے کا کسی کی زندگی اور موت سے تعلق نہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح ہمارے نبی نے کہہ دیا مجھے قیامت کی تاریخ معلوم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے علم صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میری حیثیت کیا ہے، میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تم سے سوال پوچھے گا، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوگے۔ آج ختم کر دیتے ہیں سورہ ملک کو، وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا جب یہ اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا جو نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، تو ابھی تو کہہ رہے ہیں اس جہنم میں جانے کا ٹائم بتائیں، لیکن جب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، جیسے کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے انسان کو اور اسے دیکھ کے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ وقیل ھذا الذی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گی، تم کہتے تھے ہمارے سامنے یہ آگ لے کر آؤ ہم دیکھیں، تو یہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے، آج تمہارے مانگنے پر اللہ نے یہ تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان کو آخری اعلان سنا دیں، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، بتاؤ جہنم کب آئے گی، یہ تاریخوں میں پڑھنا، یا جہنم کب آئے گی، جنت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخیں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بالفرض اگر میں غلط ہوں، اگر میں دعوت میں غلط ہوں، اور جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جو ایمان والے لائے ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، تو کیا وہ تم کو چھوڑ دے گا؟ تم تو صاف انکار کر رہے ہو اس کا، تمہیں کیسے چھوڑ دے گا وہ؟ اگر میں دنیا میں ہلاک ہو بھی گیا، تمہارے قتل کرنے سے ہلاک ہو گیا، تمہارے نقصان پہنچانے سے چلا گیا، اپنی مشن میں بالفرض ناکام ہو گیا، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو رب مجھے ہلاک کر سکتا ہے وہ اپنے انکار کرنے والوں کو جو سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، ان کو اس اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک دلیل، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ صرف اللہ نہیں ہے، اس کی صفت ہے رحمت کرنے والا،
تو جب وہ بغیر مستحق ہونے کے اتنی رحمت کرتا ہے, ہم اگر ان حالات میں اس کے دین پر قائم رہیں گے اور اس کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور تمہاری ان بیہودہ سوالات کی پرواہ نہیں کریں گے تو, اور اس پر ہم ایمان بھی لائے ہیں, تو ہمیں اس رب سے بڑی امیدیں ہیں. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا, اور اسی پر اعتماد کر کے ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنے مشن کے صحیح ہونے پر اطمینان بھی ہے, اور جیسے بھی حالات ہمارے سامنے آ جائیں ہمیں اس پر بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوں گے, چاہے وہ ظاہری لحاظ سے نقصان دہ کیوں نہ ہو. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین, تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کھلی ہوئی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا. اور پھر اللہ نے آخری آیت جو سورہ ملک کی نازل کی, اس میں اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کو بیان کیا کہ سورت کو ختم ہوتے ہوتے ایک اور میں اپنی نشانی بیان کر دوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے, یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے, یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. سورہ ملک میں بڑی نشانیاں بیان کی نا, آسمان کے ستاروں کا بھی تذکرہ کیا, ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کا بھی تذکرہ کیا, زمین کے مسخر ہونے کا بھی تذکرہ کیا, بہت ساری نشانیاں بیان کی. سورت کا جو اختتام ہے ایک نشانی پر, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. مجھ پر لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں عقلی باتیں بہت کرتے ہیں, عقلی باتیں. تو بھائی اسلام تو نام ہی عقل کا ہے, قرآن بار بار عقل استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے نا, قرآن میں عقلی دلیلیں زیادہ ہیں. بہت مشکل ہے, ابے کیا ہو گیا, بہت مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے سمجھانا. یہ میری تکیہ کلام بن گیا ہے نا, کیا کروں میں, مجبور ہوں. بہت آسان ہے سمجھانا, اب پھر مزہ نہیں آئے گا. تو قرآن نے عقلی دلائل بہت دی ہیں. سورج کا اختتام کس پر ہو رہا ہے, ایک عقلی دلیل پر, کہ عقل استعمال کرو. اور آپ دیکھو ہمارے ہاں جتنا دیندار ہوگا یہاں سے اتنا فارغ.